خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطاف حسین صاحب آف میلسی رستے میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، ان کے آنے تک تھوڑی سی حاضری بس مولا کی بارگاہ میں بلند تر صلوات کی تلاوت کیجیے گا۔ نو اور 10 محرم کی درمیانی شب صبر کے پروردگار نے وفا کے پروردگار کو بلایا۔ خطبہ ہے جی یہ مولا عباس علیہ السلام کا، جو انہوں نے شب عاشور فوج شام کے سامنے جا کے بیان کی۔ وہ اردو زبان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اتنی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے الطاف صاحب بھی۔ منصوبہ یہ بنایا تھا شام کی فوج نے کہ خیام حسینی پہ شب خون مارا جائے، رات کے اندھیرے میں خیموں پہ حملہ کر دیا جائے، خیمے جلا دیے جائیں، آل رسول کو قتل کر دیا جائے، اور تاریخ کے صفحات سے یہ بات مٹ جائے کہ حسین کو کس نے قتل کیا، نام ہی نہ آئے کسی کا، بس یہ کہا جائے کہ رات کے وقت اندھیرے میں کسی نے حملہ کیا، خیموں کو جلایا، آل رسول کو قتل کیا، اور وہ جو بھی تھے وہ بھاگ گئے۔ بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاریخ کے صفحات میں امیہ کی نسل کا نام نہ آئے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اس منصوبے کا پتہ اسے لگ گیا جو خود تقدیر کبریا کو جانتا ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ جو کہے تو تقدیر بن جاتی ہے۔ 4 جملے عرض کروں مولا حسین بادشاہ کی شان میں کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے۔ راہب کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، اور فطرس کو شفا ملی یہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا مولا نے جو قدرت تقدیر میں نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے، اور جنبش لب سے وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے جی زیست فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے زندگی، یہ متضاد ہے موت کا متضاد زیست فارسی میں یہ آ رہا ہے۔ 4تھے جملے میں ذرا سماعت کیجیے گا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے اور جنبش لب سے وہ تقدیر بدل دیتا ہے، جو ہے ممدوح خدا جس کا قرآن ہے قصیدہ، موت کو زیست میں شبیر بدل دیتا ہے۔ موت کو زیست میں شبیر بدل دیتا ہے۔ تو منصوبہ بنا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کریں، اور پتہ ہے اس کو جو تقدیر بنانے والا ہے۔ تو میرے مولا نے سرکار عباس کو آواز دی، صبر کے پروردگار نے وفا کے پروردگار کو بلایا، سرکار وفا حاضر ہوئے، دونوں شانوں سے تھاما مولا حسین بادشاہ نے۔ اگر منظر آپ کے ذہن میں آئے تو بہت لطف لیں گے انشاءاللہ۔ دونوں شانوں سے تھاما، سامنے مولا عباس کھڑے ہیں، ادھر مولا حسین ہیں، مسکرا کے مولا حسین بادشاہ نے پہلا جملہ جو بیان کیا، بادشاہ فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ بہت شکریہ جی، اس وقت جو بول رہے ہیں مولا پائیدر پاک آپ کی جھولیاں چاہے وہ خوشیوں سے بھر دیں۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرا ایک کام کر، یہ ردیف ہے جی، اور ولی کافی ہے، یعنی کہ ہر مصرے کے آخر میں چھوٹی آئے گی ولی، اس کے بعد آئے گا میرا ایک کام کر۔ یہ ذرا لطف لیجئے گا، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر۔ ہائے 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 ہائے، مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی، مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر۔ پیشانی پہ بوسہ دے کے مولا فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ ہائے 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 ہائے، یہ ڈائری بھیجو میرے پاس۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔
میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر. مولا فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے. مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے. تیری جرت تو سب میں آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. ہائے 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 ہائے. تیری جرت تو سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. سرکار وفا نے دونوں ہاتھ باندھے. جی مولا حکم کریں. میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کہیں کہ جا. فرماتا لڑنے نہیں جانا، تلوار سے لڑنے نہیں جانا، زبان سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے. ہائے ہائے ہائے. بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے. یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے، یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے. جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے. ہائے ہائے ہائے. جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے. کیا فرماتے ہیں عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے. پڑھنے والے کو ہم داد دیتے ہیں تو پہلے ہم واہ کہتے ہیں، پھر واہ واہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد واہ کیا بات ہے. یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے نا داد دینے کی، واہ کیا بات، اس کے بعد داد ختم ہو جاتی ہے. تو سرکار حسین بادشاہ کیا فرما رہے کہ عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کی عکاس کیا بات ہے. آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے. آئے 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 واہ میرے لال عباس کیا بات ہے. اجازت ملی جی صرف بات کرنے کی. عباس انہیں لڑنا نہیں، صرف زبان سے بات کرنا. چلے سرکار عباس لشکر کی طرف. چند قدم چلے، پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی مولا کو. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے یعنی کہ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پیچھے. تو سرکار وفا نے پوچھا کہ شہزادو تم کس طرف کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کی کہ چچا جان بے شرم سے لوگ ہیں، بے حیا جو ہے یہ لشکر ہے، اور آپ بالکل نہتے جا رہے ہیں، نہ کوئی تیر نہ کوئی تلوار نہ کوئی نیزہ، تو کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جلال آ گیا، جمال کبریا کے چہرے پہ جلال کبریا ظاہر ہوا. سرکار وفا نے دونوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ صبح ازل سے شام میں ابد تک، جب کائنات شروع ہوئی وہ صبح اور جب ختم ہوگی وہ شام، صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق میرے مولا حسین کے خلاف ہو جائے اور میرا آقا مجھے فقط آنکھ سے لڑنے کا اشارہ کر دے. ہائے 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 ہائے. صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق میرے آقا حسین کے خلاف ہو جائے اور میرے آقا مجھے فقط آنکھ سے لڑنے کا اشارہ کر دے. یہ کائنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تو پھر 9 لاکھ ہیں. دونوں شہزادے واپس چلے. سرکار وفا چلے جی لشکر کی طرف. کس انداز میں، کس رنگ میں، کس ڈھنگ میں. پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا. پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا. آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا. تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا. سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، اس ادا سے مقدس نمازی چلا. مصطفیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا. دونوں بھائی بھی دیکھ رہے ہیں نا آسمان سے، کیا منظر ہے کہ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا. ملک الموت نے کبریا سے کہا. جناب اسرائیل کی بھی نظر پڑ گئی نا، جلال دیکھا جناب عباس کا، تو جناب اسرائیل نے بھی گھبرا کے خالق اکبر سے عرض کی کہ ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا. یا علی قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا.
خیام حسینی سے دھول اڑتی ہوئی دیکھی پسر سعد ملعون نے. اس نے اپنے جاسوس کو بلایا کہ جا دیکھ پتہ کر کون آ رہا ہے. حسین کے خیموں کی طرف سے دھول اڑ رہی ہے, کوئی آ رہا ہے وہاں سے. یہ جاسوس چلا, ایک اونچے سے ٹیلے پہ جا کے اس نے دیکھا سرکار وفا کو آتے ہوئے, میرے مولا کا جلال جس رنگ میں میرے بادشاہ آ رہے ہیں. گھبرایا ہوا, ہانپتا ہوا, کانپتا ہوا واپس پلٹا, آ کے لشکر کے پاس کھڑا ہوا. سامنے وہ پسر سعد ملعون کھڑا تھا. تو وہ اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تھوڑی سی مسافت ہے اور تو اتنا تھکا ہوا اور گھبرایا ہوا کیوں لگ رہا ہے, اتنا سفر تو نہیں تھا. وہ کہتا مسافت سے نہیں, ہیبت سے ڈر گیا ہوں, ہیبت سے ڈر گیا ہوں. کہتے ہیں ہیبت سے, کس کی ہیبت ہے, کون آ رہا ہے, آنے والا کون ہے. جب اس نے 3-4 مرتبہ پوچھا نا کون ہے آنے والا, اس نے اسے جواب نہیں دیا. جاسوس نے اس کو ایک طرف کیا کندھے سے کہ تو سائڈ پہ ہو. 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے جاسوس نے پہلا جملہ کہا, کہتا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو, آنے والا حسینی علمدار ہے. ہائے 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 ہائے, بزدلو اب قضا کی تیاری کرو, آنے والا حسینی علمدار ہے. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ, اس کے چہرے سے ہیبت نمودار ہے. حوصلہ دبدبا تمکنت پھر سکوں, اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے. موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر, موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. اس کی تلوار کا وار ہموار ہے, اس کی تلوار کا وار ہموار ہے. ابھی دیکھا کسی نے نہیں ہے سرکار وفا کو آتے ہوئے, صرف سنا میرے مولا کا آنے کا رنگ ڈھنگ سنا. حالت کیا ہو گئی لشکر شام کی کہ سب سروں پہ صحابہ قضا چھا گیا, صحابہ قضا موت کا بادل, سب سروں پہ صحابہ قضا چھا گیا. سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا, جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ جلی آ گیا, ہم غلط ہیں کہ سچ مچ چلی آ گیا. قریب پہنچے میرے مولا, 9 لاکھ کے لشکر کے اتنا قریب آ گیا. علی کا اکیلا بیٹا, علی کا نہتا بیٹا, علی کا پیاسا بیٹا, کہ پسر سعد کے گھوڑے کے کان سے اشل کے کان آ کے مل گئے. سرکار وفا کی سواری کا نام اشل ہے. بالکل گھوڑے کے پاس آ کے سرکار وفا کا گھوڑا رکا. اب حالت کیا ہے 9 لاکھ میرے سرکار کے پاس, بالکل نہتے, کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی ہتھیار نہیں ہے پاس. اور کتنے دن کے پیاسے ہیں, 9 لاکھ لشکر کھا پی کے بیٹھا ہوا ہے, اور ہر بندے کے پاس تیر بھی ہے, تلوار بھی ہے, ہتھیار بھی ہیں. حالت یہ ہے کہ 9 لاکھ کے سر جھکے ہوئے ہیں اور میرے مولا کا سر اٹھا ہوا ہے. 9 لاکھ گھبرا رہے ہیں اور عباس مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار وفا نے جو خطبہ دیا, بات سے فرماتے ہیں یا اہل الشام و یا قطبت تغات واللیام ما حاضر الازام والکرام لذی شرف والاکرام اما تعرفون بابا عبداللہ علیہ السلام من سمہ الجلیل و ناغہ جبرائیل و حرک مہد اسرافیل و استشف بمہد اسرسائیل وہو فرق الوسیلت من الشجرت الطیبت الاسیل من کان مشغول علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض. اللہ اکبر. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار عباس فرماتے ہیں بزدلو, بے ادب, بد نسب, لا نسب شامیوں, یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گروہ در گروہ, منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا, تم بھلا ہو بھی کیا؟ 9 لاکھ کے لشکر کو مولا فرما رہے ہیں کیوں یہ لشکر بنا, تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ جاؤ گھر جا کے سوچو, جاؤ ایک بار پھر جا کے سوچو ذرا, آ گئے ہو کہاں سے کہاں کس لیے؟ وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے نصرت انبیاء کا ارادہ چلا, وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے نصرت انبیاء کا ارادہ چلا, وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا. اللہ ہو. اور جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے, جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم مگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے. بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں, بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے, بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اور دودھ میں حق کو جس نے پلائی وہی, دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی, اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے. مقہور جس پہ قہر نازل ہو جائے, دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی, اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے. میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے. آئے 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 آئے. اور فرماتے جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ,
وہ گھر، وہ چار دیواری، وہ پتھر کا گھر جسے میرے نبی نے ایک بوسہ دے لیا، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم۔ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، اور جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی یہ ہم کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی ہے ہم کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم۔ اللہ اکبر۔ ایک سپاہی نے لشکر کے درمیان میں سے آواز دی، عباس واپس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ مارا جائے گا نام جب سنا، خطبہ روک دیا سرکار نے، اشل کو اشارہ کیا، اشل نے چلنا شروع کیا، اور بالکل لشکر کے درمیان میں تھا وہ فوجی جس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، عباس واپس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ سرکار نے خطبہ روک دیا، اشل نے چلنا شروع کیا۔ 9 لاکھ رستہ مل رہا ہے جی، 9 لاکھ پھٹ رہے ہیں، اشل چل رہا ہے۔ ایسے رستہ ملا علی کے بیٹے کو جیسے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں ملا۔ چلتے ہوئے اشل اس سپاہی کے پاس پہنچ گیا۔ اب حالت کیا ہے، سپاہی کی کام پر ہے، وہ لرز رہا ہے، اور اس وقت مولا بالکل لشکر کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ سپاہی کے سامنے جا کے مولا نے پوچھا، تو نے کہا ہے کہ میں مارا جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ حالت اس کی یہ ہے کہ وہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، زبان جیسے چپک جاتی ہے نا بندے کی تالوں کے ساتھ، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اشارے سے سر ہلا رہا ہے۔ سرکار نے پھر پوچھا، تو نے کہا ہے کہ عباس مارا جائے گا؟ اور وہ پھر لرز رہا ہے، کہاں پر ہے؟ بادشاہ فرماتا ہے، تو مجھے مارے گا احمق، تیری تو زبان تیرے قبضے میں نہیں، لڑنا تو ہاتھ سے پڑتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو عباس کو مارے گا؟ تیری تو زبان تیرے قبضے میں نہیں۔ گریبان سے پکڑا میرے مولا نے، فضا میں بلند کیا۔ اطراف میں لشکر ہے، درمیان میں بادشاہ کھڑے ہیں، اس کو بلند کر کے مولا فرماتے ہیں 9 لاکھ تلواریں موجود ہیں یہاں پہ تیری حمایت کے لیے، 18 لاکھ کان تجھے سن رہے ہیں، 18 لاکھ آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ مارا جاؤں تو دور کی بات، ان میں سے کسی کو بلا تجھے عباس کے پنجے سے چھڑائے آگے۔ ہائے 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 ہائے، زمین پہ پٹخا میرے مولا نے، انگوٹھے کا زور دے کے بادشاہ فرماتے ہیں، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے مارنے جا رہے ہو؟ چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ ہائے 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 ہائے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ ہائے 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 ہائے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے۔ ہائے ہائے ہائے، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے، اہم کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ ہائے 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 ہائے، بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے سے تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، اشارے سے، اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے سے تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک سپاہی نے کہا کہ عباس نہ کوئی تیر نہ کوئی تلوار نہ کوئی نیزہ، تو لڑے گا کیسے، تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں لڑنے کے لیے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو۔ ایک سپاہی نے کہا جی یہ تو زیادتی، آپ تلوار بھی نہیں اٹھانے کی مہلت دیں گے، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو۔ کہتا جی اتنی تو مہلت ملنی چاہیے۔ بادشاہ فرماتے اٹھاؤ، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، تمہاری تلواروں کے جو قبضے ہیں ان قبضوں پہ عباس کا قبضہ ہے۔ کر میں چاہوں میرے ایک اشارے سے تم
زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، کہتے ہیں اٹھاؤ تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کرم اللہ وجہوں کا بیٹا ہوں میں، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، امر ہے میرے مولا کا باس انہیں نہیں لڑنا، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں، ہائے ہائے ہائے، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ فَاذْهَبُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَٰذِهِ اللَّيْلَ فَتَفَكَّرُوا فِي أَمْرِنَا وَأَمْرِكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ هُوَ أَعْظَمُ نَافِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جاؤ سوچو کہ تم کون ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی۔ ہائے 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 ہائے، ہم مہلت مانگ نہیں رہے تم سے، ہم مہلت تمہیں دے رہے ہیں کہ کوئی ہو رہا ہے تو وہ آ جائے۔ جاؤ سوچو کہ تم کون ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے، کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، کون کمزور ہے کون شہزور ہے، کل کھلے گی کلی تم پہ اوقات کی، آرزو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے سردار شبیر کی